سوشل میڈیا پر احتجاج سے منع نہیں کیا، وہ اپنی جگہ حق ہے، ٹھیک ہے، آج کل کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر قوت، اس کے اندر حرارت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہمارے عمل سے پیدا ہوگی۔ ایک واقعہ سن لیجئے، ایک واقعے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کئی 100 سال پرانی بات ہے، ایک عیسائی مملکت تھی، جو جگہ تھی، علاقہ تھا، وہ مسلمانوں کو سالانہ خراج دیا کرتا تھا۔ اچانک انہوں نے وہ سالانہ خراج دینا بند کر دیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ ہے، کیا بات ہے بھئی، یہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جناب خوبصورت لباس پہنے اور نئی چمکتی ہوئی تلواریں لگائیں، بڑے زبردست قسم کے فوجی گھوڑے لیے اور اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کیا، دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے مکمل انہوں نے جو ہے نا تیاریاں کی، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ایک وفد بنا کے عیسائی کے وہ جو علاقہ تھا اس حاکم کے پاس آ گئے۔ اس کو کہا بھی تم کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو تم دیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم نے ارادہ کیا، اب ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں دو گے تو ہمارے پاس تلوار ہے، پھر ہم لیں گے۔ اس عیسائیوں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو، تم آج آئے ہو، اتنے مال اسباب کے ساتھ آئے ہو، تمہاری کسی بات کا ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تمہارے بڑے جب آتے تھے، پتلے ان کے گھوڑے ہوتے تھے، کمر ان کی کمزور ہوتی تھی، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوتے تھے، تلواریں ان کی زنگ آلود ہوتی تھیں، اور ان کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا جو تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن جب وہ آتے تھے ہمارے دل ان کی ہیبت سے لرز جاتے تھے۔ تو تم کیا ہو؟ تو ہو ٹھیک، تم انہی کی اولاد ہو، لیکن تم ان جیسے نہیں ہو، تم لے سکتے ہو تو آؤ پھر میدان میں آؤ۔ معاملہ تو اس محنت کے پیچھے اندر عمل کا ہے، اس پر ہمیں آنا ہے، اس پر ہمیں آنا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ ایک بات تو ہماری ہو گئی سوشل میڈیا سے متعلق، دوسری اور احتجاج وغیرہ سے متعلق، وہ ہم کریں لیکن ساتھ اندر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ دوسری بات ہے وہ ہے معیشت سے متعلق۔ دیکھیں، جس وقت اس کا کارٹون کا مقابلے کا سلسلہ چل رہا تھا اور ابھی روکے نہیں تھے ان لوگوں نے، وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی، اور اس وقت کی صورتحال کو ہم پرامن صورتحال کہہ سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے اصطلاحات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے نا، پھر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، ضرورت کے مطابق ایمرجنسی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں، اس ہنگامے کو اور اس سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی امن آ جاتا ہے، امن آنے کے بعد اب لانگ ٹرم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اب شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں چلتی ہے، اب لانگ ٹرم پلاننگ چلتی ہے۔ جیسے ابھی ستمبر، آج پہلی تاریخ ہے، 1965 میں انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر، اور ادھر برکی میں میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مختلف جو معاملات ہوئے، تو وہ جو جنگ کے حالات تھے وہ ہنگامی حالات تھے، چند دنوں میں بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ ہم اس طریقے سے اپنا نہ سکے جو اپنانی چاہیے تھی، جس کے ہم نے نقصانات اٹھائے، کہ ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی نکلتی چلی جا رہی ہے جو 65 میں موجود تھی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال۔ اب جیسا کہ انہوں نے خاکے روکنے کا اعلان کر دیا، اللہ کرے قیامت تک ان کو دوبارہ جرت نہ ہو، لیکن اس وقت ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ ٹھنڈے دل اور دماغ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، علماء بتاتے رہتے ہیں، ایک دو چیزیں اس میں بھی عرض کر رہا ہوں جو بڑوں سے سنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج کل کے ماحول میں معیشت پہ ضرب لگانا یہ بہت اچھا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زبان کے چٹخاروں کو قربان کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزوں کو استعمال کرنے کے بجائے پاکستانی چیزوں کو اس طرف آ جائیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اسٹیٹس سمبل ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو جب تک ملٹی نیشنل کمپنی کے جوسز نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو ہمارا تو کام پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم اس چیز کو اب نبی علیہ السلام کی محبت میں ختم کریں، زبان کے چٹخاروں کو بھی اور اسٹیٹس سمبل کو بھی۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کے لیے جان بھی قربان کرنے کے ارادے کیے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم اپنی رواج اور طریقوں کو بھی قربان کریں اور نبوی طریقوں پر آئیں، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ پیٹرول ڈلوانا ہے تو معلوم کرے کہ بھئی کہاں سے ڈلوانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے اخراجات ہیں، ہم وہ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں سے ملک کو، پاکستان کو فائدہ ہو، اور اگر اس کے بعد ہم فائدہ پہنچائیں تو بھئی ہم کم سے کم یہ دیکھیں کہ کوئی اور مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں کی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو استعمال کریں۔
اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی. آج ہم میں سے شاید ہی کسی کا گھر ایسا ہو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی چیزیں نہ ہوں. بہت ساری چیزیں ان کی ہیں. ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کریں. زبان کے چٹخاروں کو چھوڑیں. میری بیگم کو کسی کا فون آیا خاتون کا واٹس ایپ کہ جی میں تو شیمپو اس کمپنی کا استعمال کرتی ہوں، اب میں کیسے چھوڑ دوں، اور جو پاکستانی ملتا ہے تو وہ تو اتنے معیار کا نہیں ہوتا، اب میں کیا کروں. تو بھائی اب ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہماری نانیاں دادیاں جو پہلے گزر گئیں ان کے پاس تو شیمپو ہی نہیں تھا، وہی انہوں نے بھی تو زندگی گزاری تھی نا. تو آپ کے پاس چلو اگر بڑا اچھا کوالٹی کا نہیں تو ادنا کوالٹی کا استعمال کر لیں. نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ ہمیں کرنا ہوگا. تو اس میں بھی دو رخ ہیں. ایک رخ تو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے چیز کو استعمال کر کے خرید کے استعمال کرنا ہے، صارفین انہیں کہا جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو مینوفیکچرر ہیں، جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، جو چیزیں بنا رہے ہیں، جو پروڈکشن لائن کے لوگ ہیں. ان کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بنتی ہے کہ وہ اس وقت اپنے ملک کے لیے سوچیں. کارخانے دار اپنے اور اپنے اولاد کے لیے جس طرح سوچتا ہے، اب ملک کے لیے، امت کے لیے بھی اسی طرح سوچیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور وہ اچھی کوالٹی کی چیز بنانا شروع کرے، اس معیار کی بھی ہو اور تعداد کی بھی ہو، فکر ہو. جب صارفین ہم لوگ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گے اور پاکستانی چیزوں کو خریدیں گے تو انشاءاللہ یہ بنانے والے بھی آئیں گے. تو خریدنے والے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، بنانے والے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اس معیار کی اچھی سے اچھی چیز بنانے کی فکر کریں. یہ وقت لگے گا، یہ منٹوں میں اور گھنٹوں میں، ہفتوں میں کام نہیں ہونا، برسوں کی محنت ہے. برسوں کے بعد ہماری معیشت اس قابل ہو سکے گی. اس کے اوپر امت کو آنا ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز بات بنے گی. اس کے اوپر ہم پاکستانیوں کو آنا ہوگا، پھر بات بنے گی. اس کے لیے یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو ہم نہیں کر پائیں گے. حلال حرام کے مسائل، بہت سارے معاملات، جب جسم کے اندر حرام چلا جاتا ہے تو ویسے ہی ایمان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، غیرت ایمانی کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا.